خواتین و حضرات، اس میں شک نہیں ہے کہ جنوں کی تخلیق انسان کی تخلیق سے پہلے ہوئی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ الحجر میں، ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گاڑے سے بنایا، اور اس سے پہلے کہ جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے۔ اس آیت میں صراحت ہے کہ جن انسان سے پہلے پیدا کیے گئے ہیں، یعنی کچھ محققین کا خیال ہے کہ ان کی پیدائش انسان سے 2000 برس پہلے ہوئی، لیکن قرآن اور حدیث میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو انسان سے 2000 سال پہلے پیدا فرمایا۔ اسی طرح خواتین و حضرات، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ جنات زمین کے باشندے تھے اور فرشتے آسمان کے فرشتوں نے آسمان کو آباد کیا۔ ہر آسمان میں کچھ فرشتے رہتے تھے اور ہر آسمان کے باشندے نماز، تسبیح، دعا کرتے۔ ہر اوپر آسمان والے فرشتے نیچے آسمان والوں سے زیادہ عبادت، دعا، تسبیح اور ذکر و اذکار کرتے۔ اسی طرح فرشتوں نے آسمان کو آباد کیا، جنوں نے زمین کو آباد کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جنوں کے باپ سومیا کو پیدا کیا اور اس سے کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو دیکھیں لیکن لوگ ہمیں نہ دیکھیں، ہمیں زمین میں دفن کیا جائے، ہم لوگوں میں بوڑھا دوبارہ جوان ہو جائے۔ چنانچہ اس کی یہ خواہش پوری کر دی گئی۔ اب وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں لیکن لوگ انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ جب وہ مرتے ہیں تو زمین میں مدفون ہوتے ہیں۔ ان میں کوئی بوڑھا اس وقت تک نہیں مرتا جب تک دوبارہ جوان نہ ہو جائے، یعنی بالکل بچہ کی طرح۔ خواتین و حضرات، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا اور اس سے کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ آدم علیہ السلام نے کہا، پہاڑ، شاید انہوں نے کہا جنت۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کو پہاڑ اور جنت دے دی گئی۔ اصحاح کہتے ہیں کہ مجھ سے عثمان نے سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا کیا، ان کو زمین کو آباد کرنے کا حکم دیا گیا، چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ ایک عرصہ دراز کے بعد انہوں نے اللہ کی نافرمانی کرنی شروع کر دی، زمین میں خون ریزی کرنی شروع کر دی۔ ان میں ایک بادشاہ تھا جن کو یوسف کہا جاتا تھا، انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ چنانچہ خواتینوں حضرات، آسمان دنیا سے فرشتوں کی ایک فوج اللہ تعالیٰ نے بھیجی۔ اس فوج کا نام جن تھا، انہی میں ابلیس بھی تھا جو 4000 فوج کو کمانڈ کر رہا تھا۔ فوج زمین پر اتری اور جنوں کی اولاد کو تباہ و برباد کر دیا۔ ان کو زمین سے جلا وطن کر کے سمندر کے جزیروں میں منتقل کر دیا۔ دوستو، ابلیس اور جو فوج اس کے ساتھ آئی تھی، اس نے زمین میں بود و باش اختیار کر لی۔ اس کے لیے کام کرنا آسان ہو گیا اور انہوں نے زمین میں ہی رہنا اچھا سمجھا۔ محمد اسحاق نے حبیب بن ثابت وغیرہ سے بیان کیا ہے کہ ابلیس اور اس کی فوج آدم کی پیدائش سے پہلے 40 برس تک زمین میں قیام پذیر رہی، پھر واپس چلی گئی۔